اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے. تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا. معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے. 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے. دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے. پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے. جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین. یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا. علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے. کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں. جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا سقیفہ اور غدیر کا ہے. لڑائی یزید اور حسین کی نہیں ہے، جنگ سقیفہ اور غدیر میں. میں ہر سال یہ چیخ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، قطعاً منافقت نہ کیا کرو حسین کے ساتھ. پورا سال یزید کے کیمپ میں رہنا، 10 سال کے لیے حسینی بننے کی ایکٹنگ کرنا، فوراً سارے مسلمان کہتے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیں ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو اتنی حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں. دیگیں پکانے سے حسین ملتا ہے؟ سبیلیں لگانے سے حسین ملتا ہے؟ 10 دن کے لیے صرف راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ ہمیں تیری منافقت کا پتہ ہے. تو 10 دن حسین اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر یزید کھڑا ہے. اب یزید کے کیمپ میں نہ جانے کی وجہ سے ساری مسلم امت نے کہہ دیا یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. کیوں بھائی اکیلا یزید؟ سارے آگے کہ نہیں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. مجھے نہیں پتا تقریر کسی بندے تک پہنچ رہی ہے، کون سو کے سن رہا ہے، کون جا کے سن رہا ہے. میں جملہ کہنے لگا حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. اتنا سستا نہیں ہے حسین.